مگر جھگڑا صاحب, پیپلز پارٹی سیمز ٹو بی ان اے پرائم پوزیشن ٹو elicit a pound of flesh right now. وہ تو بات کریں گے, ان کے بغیر تو حکومت کھڑی نہیں ہوتی, بجٹ نہیں ہے تو حکومت بھی گھر گئی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ از دس جسٹ فار آپٹکس یا واقعی دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ایز کمپیئر ٹو تحریک انصاف رائٹ ناؤ؟ آف کورس نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنا پاؤنڈ آف فلیش کسی حد تک لیں گے. اس میں بھی شاید کوئی شک نہیں ہے کہ in the end they will most likely play ball in what is a hybrid pro plus max regime. ایک بات میرے خیال میں جو کہی گئی, جو انٹرویو شاید شازیہ مری کے ساتھ, یا وہ کہ ڈونٹ ٹیک us for granted. دیکھیں, پی ایم ایل این نے تو ووٹ بینک بھی فار گرانٹیڈ لے لیا, اور ٹریڈیشنلی یہ ضرور ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وفاقی گورنمنٹس جب بجٹ بناتی ہے نا, یہ بھول جاتی ہے کہ یہ پاکستان میں ایکچولی انگیجمنٹ صوبوں کے ساتھ کرنی ہے. اور یہ سارا بجٹ آپ کو بتاتا ہے کہ اس سے زیادہ بزنس ایز یوزول بجٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر واقعی ریفارم ہونا تھا تو صرف سندھ نہیں, ان کو کے پی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, بلوچستان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, پنجاب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا. ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ لے آؤٹ کرنا چاہیے تھا کہ یہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ مجبوریاں ہیں, اس طریقے سے ہمیں ایک اکنامک ریفارم روڈ میپ پہ جانا ہے. آئی ایم ایف نے ڈنڈا دیا, جو کرنا پڑا وہ کیا, جو نہیں کرنا پڑا. اچھا, ٹیل می کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا جھگڑا صاحب؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ پولیٹیکل تھریٹ فرام اڈیالہ جیل از آلسو ٹو گریٹ فار دا گورنمنٹ اوائڈنگ اگریسو اسٹیپس رائٹ ناؤ؟ سیاسی غلطی یا پولیٹیکل اسٹوپیڈیٹی بھی ہے اس میں؟ ہاں جی, جب آپ کو پتا ہے کہ مینڈیٹ آپ کا نہیں ہوتا, کسی اور کا ہوتا ہے, تو آپ کیسے مشکل سٹیپس جو ہیں وہ خوشی خوشی لے سکتے ہیں یا یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں, کون سی مسڈ اپرچونٹی ہے؟ آپ شام سے کہہ رہے ہیں کہ مسڈ اپرچونٹی ہے, حکومت نے کسی بڑی اصلاحات کے بغیر زیرو ریفارم ایپیٹائٹ کے ساتھ بجٹ دے دیا ہے. واٹ یو وانٹ ٹو سی؟ آپ کو جو سب سے بڑی چیز چاہیے وہ چاہیے ایکسپینڈیچر ریفارم. ایکسپینڈیچر ریفارم میں پہلی چیز کیا آتی ہے؟ تنخواہوں کا سسٹم, یا یہ جو سرکاری عملہ جہاں پہ 10 لوگوں میں سے 2 لوگ کام کرتے ہیں, نتیجہ کیا ہے؟ 25% سیلری انکریز. امپیکٹ کیا ہے؟ 1500 ارب روپے اکراس پاکستان. دوسری چیز پینشنز میں وہ کام تو اناؤنس کر دیا جو کے پی نے 3 سال پہلے کیا, کریڈٹ نہیں دیا, لیکن یہ تو ان لوگوں کی پینشن ہے جو آج ہائر ہوں گے, 40 سال بعد ان کو کنٹریبیوٹری پینشن ملے گا. جو آج وفاق کا 1000 ارب کا پینشن بل ہے, یا پورے پاکستان میں اس سال 2000 ارب روپے کا پینشن بل ہے, اس کی فائنانسنگ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تو آپ کی اور میری تنخواہوں سے آگے 45% ٹیکس جو ہے وہ جانا پڑے گا نا. اچھا, اور کچھ نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ 1500 ارب کا اناؤنس کر دیا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, پچھلے 2 سال کے فگرز لے لیں, 500-600 ارب ایکچولی سپینڈ ہوتے ہیں. ہوگا کیا؟ اپنے مرضی کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ ایلوکیشنز دیں گے. یہ جو پہلے کے پی کے پروجیکٹس نکالے تھے واپس ڈال دیے, ان کو فنڈ ریلیزز نہیں ہوں گی. ہمارے پاس تو وہ بلیک میلنگ ایبلٹی بھی نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. ایکسپورٹ زیادہ کرنے کے لیے بجٹ میں کچھ ہے نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا کہ جو ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ ایک فکس ٹیکس سسٹم ملتا تھا, وہ 1 سال میں 1% سے 30 یا 45% کر دیا. سر مگر اب 145 ارب تو مزید بڑھے گا نا, 90 ارب ٹیکس دے رہا تھا ایکسپورٹ سیکٹر, اب زیادہ دے گا, مگر I'm sure it'll disincentivise a lot of things. مگر سر نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں, یہ کوشش کرنے کی ہے نان فائلر آن ٹیکس کو نیٹ میں لایا جائے. Do you give them credit for that? میں نہیں, کر لیں تو بالکل کریڈٹ دیں گے. فی الحال تو یہ ہے کہ 100-200 ریٹیلرز نے جو ہے وہ سائن اپ کر دیا. فار ایگزامپل, ریٹیلرز پہ ٹیکس نہیں لگ رہا. کہا جا رہا ہے کہ جو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں کہ وہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ چھوڑیں. دیکھیں, پنجاب میں تو وزیر اعظم صاحب کی بھانجی بیٹھی ہیں, ہو سکتا تھا کہ, اور سندھ میں بھی اتحادی ہیں, شرمیلا سے بھی پوچھوں گی, تو ریل اسٹیٹ اور ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس کی بات تو کی جا سکتی تھی. ڈیفیمیشن کا بل جتنا ایگریسولی پاس کیا ہے, کیا ادھر بھی اگر وہ بل دکھاتے تو کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ اگر یہ ایمرجنسی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگی. دونوں چیزوں کو لیتے ہیں. ریئل اسٹیٹ, ایک تو جس طریقے سے آپ جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکسز اگر غلط طریقے سے بڑھاتے ہیں نا, جیسے انہوں نے کیپٹل گینز ٹیکس
میرے خیال میں پراپرٹی سیلز پہ, اموویبل پراپرٹی سیلز پہ بڑھایا, ایک 15% کر دیا. جب آپ کے پاس انفورسمنٹ کیپیسٹی نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ ٹرانزیکشنز ختم ہو جائیں گی, اور جو ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ انڈر دا ٹیبل ہوں گی. آپ کے پاس جو آپ ٹیکس سسٹم لگاتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیپیسٹی ہونی چاہیے. آپ نے اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس بڑھانا ہے, یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ صوبوں نے پرفارم نہیں کیا کیونکہ ان پاپولر ٹیکس ہے. اس کا آسان نتیجہ ہے, آپ اسلام آباد میں جو ہے وہ اصلاح کر دیں, آپ اسلام آباد میں ممبئی اور بنگلور کے لیول کے پراپرٹی ٹیکس لگا دیں, صوبوں کو مثال مل جائے گی. صوبوں پہ تنقید کرنا آسان ہے, کرتے اسلام آباد میں بھی نہیں ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ چاروں صوبوں کو ساتھ بٹھائیں کہ دیکھیں یہ پراپرٹی ٹیکس کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. آئین میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے اس لیے پتا ہے کہ جب میں پینشن ریفارم کر رہا تھا پورے پاکستان میں کوئی اور نہیں کرنا پڑا تھا, تو پورے پاکستان میں تنقید صرف تیمور جھگڑا پہ ہو رہی. نہیں سر, ابھی فائنانس منسٹر کو ہم نے انٹرویو کیا, ہی ڈیڈ گیو پی ٹی آئی گورنمنٹ کریڈٹ فار دیٹ, مگر سر پینشن ریفارم نہیں ہوگا تو مسئلہ پڑ جائے گا ہمیں, بیکاز اٹس اے ریسیپی فار ایکسلریٹڈ ایکیومولیشن آف ڈیٹ. تو مجھے تعجب ہے کہ اس کے اوپر ابھی فوری کام نہیں شروع ہوا. I couldn't agree more. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کنٹریبیوٹری پینشن نئے امپلائیز کے لیے بنانا تھا وہ تو دیکھیں, میں اپنے صوبے میں بھی کہتا تھا جب مجھے میرے کولیگز پوچھتے تھے کہ آپ دیکھ لیں ہم کریں گے, ہمارے بعد باقی پاکستان کرے گا, لیٹس ڈو ون گڈ تھنگ. لیکن ابھی تو ان کو اس سے آگے جانا چاہیے تھا نا. یہ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ ہم کریں گے, مشاورت تقریباً ہو گئی ہے. ابھی تو جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں یا جو پینشنرز ہیں ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بالکل, ہاؤ ول دیٹ بی فنڈڈ؟ ایبسولوٹلی سر. شرمیلا